بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مثنوی شریف کا ایک شعر ہم پڑھیں گے اور اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر پہلا مثنوی کا شعر ہے مثنوی شریف کا کہ بشنو از چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ فرماتے ہیں کہ بیشنو از نئے، کہ سنو تم بانسری جو حکایت میں کند، کہ بانسری کیا حکایت بیان کرتی ہے۔ وز جدائی ہا شکایت میں کند، وہ ہجر و فراق کی شکایت کرتی ہے، دوری کی شکایت کرتی ہے۔ اب دیکھیں، تمام صوفیاء کے ہاں بنیادی جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مقصود حقیقی ہے یعنی اللہ، ہم اس سے جدا ہو کے اس جہان آب و گل میں آ گئے، اس دنیا میں، اس مادی جہان میں آ گئے، لیکن ہمارا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ اپنے محبوب حقیقی کو تلاش کرنا ہے، اپنے محبوب حقیقی کے پاس لوٹ کے دوبارہ جانا ہے جہاں سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس جدائی کو، اس دوری کو یہاں پہ مولانا روم بانسری کی زبان سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے بانسری، دیکھیں بانسری بانس کا ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے۔ اب بانس کا ایک جنگل ہوتا ہے، وہاں سے کاٹا جاتا ہے، وہ پیسز کاٹے جاتے ہیں، پھر ان کو شہر میں، گاؤں میں لایا جاتا ہے، یعنی وہ جنگل سے جدا ہو گیا وہ ٹکڑا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹکڑا ہے اس کو کاٹنے کے بعد اس میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ اب سوراخ کرنے کے بعد پھر کوئی بانسری بجانے والا اس کو اپنے لبوں میں لیتا ہے اور اس کے اندر پھونک مارتا ہے اور اس کے جو سوراخ ہے ان کے اوپر اپنی انگلیاں رکھتا ہے۔ ان انگلیوں کی موومنٹ سے اور اس پھونک سے اس بانسری میں سے آوازیں، مختلف سر نکلتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سر نکلتے ہیں یہ بانسری کی حکایت ہے جدائی کی، جو بانسری بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے اصل سے جدا ہو گئی ہوں، اپنے سے اصل کی جدائی کا وہ رونا رو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو دیکھیں میرے خیال میں بانسری سے مراد حضرت جلال الدین خود ہیں۔ یہ ان کے اندر کی تڑپ ہے، یہ ان کے اندر کا تجسس ہے اپنے اصل سے ملنے کا۔ اس تجسس کو مٹانے کے لیے ہی شمس تبریزی کے، آپ جب میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں 3 سوالوں کا ذکر کیا ہے نا جو شمس تبریزی نے جلال الدین رومی سے پوچھے، آپ دیکھیں اسی تجسس کی وہ ترجمانی کرتے ہیں وہ تینوں سوال جو ہے۔ تو یہ حکایت، اپنی حکایت وہ بانسری کے پردے میں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بانسری خود جلال الدین رومی ہے، اور وہ جو اپنے یار سے ملنے کی تڑپ ہے، اس سے نہ ملنے کی جو مجبوری ہے، اس کو ملنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جو کرب ہے، اس نے اس بانسری میں چھید کر دی ہیں، یعنی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح میں سوراخ کر دی ہیں، چھید کر دی ہیں، اور ان سوراخوں سے پھر جو سریں نکلتی ہیں، جو کیفیات نکلتی ہیں، جو لے نکلتی ہے، اس پوری لے کا، ان ساری سروں کا نام مثنوی جلال الدین رومی ہے۔ کہ جہاں پہ بھی آپ تذکرہ
سنیں گے، جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے، آپ کو ایک خاص کیفیت ملے گی مثنوی مولانا روم میں سے۔ تو دراصل یہ جو پہلا شعر ہے نا مثنوی شریف کا، یہ پوری مثنوی شریف کا خلاصہ ہے، اس کو جسے کہا جاتا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پہلا شعر ہے نا، بھانسری اور اس کی جدائی کی حکایت، یہ پوری مثنوی مولانا روم کا خلاصہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو تعلیمات دی تھیں جلال الدین رومی، ان کو پھر وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو بانسری ہے، جیسے تھوڑا سا میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس کے سینے میں سوراخ کیے جاتے ہیں، اور سوراخ کرنے کے بعد پھر وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ دوست کے لبوں میں چلی جائے۔ تو اب دوست کے لبوں میں جب چلی جاتی ہے تو پھر دوست جس طرح کی چاہتا ہے اس کے اندر سے سر اور لے نکال لیتا ہے۔ تو یہ عاشق کی روح ہے، اور جس میں چھید پڑ چکے ہیں، سوراخ ہو چکے ہیں، آخر وہ واصل ہو جاتی ہے یار کے لبوں سے، مقصود حقیقی کے لبوں سے مل جاتی ہے، اور پھر وہ جو چاہتا ہے وہ بانسری کے سروں میں سے ہمیں سناتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے وہ اپنا فسانہ جگہ جگہ سناتی ہے، مرد و زن میں بیان کرتی ہے، لیکن اس کا جو اس کی جو حقائق ہیں، اس کے جو واقعات ہیں، وہ ہر ایک سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ایک ایسا سینہ چاہیے جو پہلے فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے پارا پارا ہو چکا ہو، جو درد اشتیاق رکھتا ہو، ایسی سماعت چاہیے، تب وہ اپنی حقائق بیان کر سکتی ہے۔ وہ کسی نے میرا خیال ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ تو وہ راز سنانے کے لیے کسی محرم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا محرم جس کا خود سینہ جو ہے وہ جدائی کی وجہ سے پارا پارا ہو چکا ہو، درد اشتیاق سے لبریز ہو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا، ہر شخص اس کیفیت کو نہیں جان سکتا۔ وہ نہیں جان سکتا کہ میں کیا تلاش کر رہی ہوں، میں کیا بیان کرنا چاہتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ بانسری کہتی ہے کہ میں ہر مجلس میں یہ اپنا راز بیان کر چکی ہوں، میں ہر طرح کے لوگوں میں یہ راز بیان کر چکی ہوں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنی دانست میں اپنے حال کے مطابق اس نے میرا حال سمجھا۔ تو یہ ہے نا شعر ہے نا، یوں تو محفل میں سبھی آئے ہیں، کوئی بھی آشنا نہیں آیا، کوئی جاننے والا نہیں آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرا جو راز ہے وہ میری اس آواز، میری سر سے جدا نہیں ہے، لیکن کوئی آنکھ تو ہو دیکھنے والی، کوئی کان تو ہو ذوق والا جو اس کو سنے، اس راز کو سمجھے، اس راز کو جانے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو سر تم سنتے ہو بانسری کی آواز سے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے، یہ آگ ہے، آگ ہے، آتش ہے، اور یہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ خاص کر عاشق کا جو جسم ہے وہ خشک لکڑی کی مانند ہے، خشک تنکوں کی مانند ہے، اور یہ سر، عشق کی سر جب وہ سنتا ہے عاشق تو پھر جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ عشق کی آگ ہے جو میری آواز کے اندر ہے، جو میری لے کے اندر ہے۔ تو ہے کوئی آنکھ جو اس آتش عشق کو محسوس کرے؟ ہے کوئی وہ کان جو سنے، جو اس قابل ہو کہ میرے اس لے کو، اس سوز کو سن سکے؟ تو آپ پھر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بانسری ہے وہ اس کی لے جو ہے، اسی لے نے اس زمین میں یہ جو آپ شور سن رہے ہیں، یہ جو وقوع پذیر ہو رہا ہے، یہ اسی آواز کے کرشمے ہے۔ کسی کا ہے نا جی، زندگی آواز ہی آواز ہے۔ تو یہ بانسری
کہ جو سر ہے، یعنی جیسے میں نے کہا نا بانسری سے مراد روح ہے، اور یہ روح کہاں پہ ہے؟ انسانی اجسام کے اندر ہے۔ تو دیکھیں اجسام میں سے روح آوازیں نکال رہی ہے، لیکن یہ آوازیں جو ہیں یہ زندگی کے احساس کا نام، زندگی کے ہونے کا نام۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں نا گفتگو گفت اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ بول کوئی اور رہا ہے، آواز عبداللہ کے، اللہ کے بندے کے گلے سے نکل رہی ہے۔ یعنی بانسری کے منہ پہ لب کسی اور کے ہیں، پھونک کوئی اور مار رہا ہے، پھونک کوئی اور لگا رہا ہے، لیکن آواز ایسے لگ رہی ہے کہ بانسری میں سے نکل رہی ہے، لیکن آواز کسی اور کی ہے۔ تو یہ بانسری کا تھوڑا بہت تذکرہ فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم آگے ان چیپٹر کو کھولیں گے، آگے پھر پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔